بنی امیہ کا قتل عام۔ مروان الحمار کے قتل کے بعد ابو العباس صفوہ نے بنی امیہ کے قتل عام کا حکم دیا۔ پھر کیا تھا، قبیلے کے قبیلے اور خاندان کے خاندان تہس نہس ہو گئے، سینکڑوں آبادیاں ویران ہو گئیں، جو نظر آ گیا بغیر قتل ہوئے نہ بچا۔ ان میں سے کچھ لوگ محض جان بچانے کے خیال سے ہر وقت صفوہ کے ساتھ رہنے اور اس کی خوشامد میں اپنی زندگی بسر کرنے لگے، لیکن کچھ روز بعد عباسیوں کی تلواروں سے وہ بھی نہ بچ سکے۔ لکھا ہے کہ ایک دن وہ سب ابو العباس صفوہ کے دسترخوان پر حسب معمول کھانا کھا رہے تھے۔ اس وقت شبل ابن عبداللہ نے، جو بنی ہاشم کے غلاموں میں سے تھا، ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے: بنی عباس بنی امیہ کے ملک و مال پر قابض ہو کر بھی اب تک غافل بیٹھے ہیں۔ بڑا تعجب ہے کہ جن بنی امیہ نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا اور امام زین العابدین علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، وہ اب تک زندہ ہیں۔ ابو العباس صفوہ یہ سن کر غصے کے مارے کانپنے لگا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ تمام بنی امیہ کے ہاتھ پیروں میں لکڑیاں باندھ کر لٹا دیا جائے اور انہی پر فرش بچھا کر بیٹھیں اور کھانا کھائیں۔ اس وقت حاضر دربار 70 بنی امیہ تھے، سب کے سب باندھ کر ڈال دیے گئے، ان پر فرش بچھایا گیا۔ پھر صفوہ نے اپنے اہل دربار کے ساتھ ان کی چھاتیوں پر چڑھ کر بڑے اطمینان و سکون سے کھانا کھایا۔ بنی امیہ نے بہت آہوزاری کی مگر ایک نہ سنی گئی اور ان سب کو اسی طرح روند روند کر مار ڈالا۔ صفوہ نے صرف اتنے پر ہی بس نہیں کی، اس نے سلاطین بنی امیہ کے تمام مقبروں کو کھود ڈالنے کا حکم دیا۔ معاویہ ابن ابی سفیان اور یزید ابن معاویہ کی قبروں میں خاک کے سوا کچھ بھی نہ تھا، البتہ ہشام ابن عبد الملک کی لاش پائی گئی، کیونکہ اس کو روغن زیتون میں رکھ کر دفن کیا گیا تھا۔ ہشام کی لاش کو منظر عام پر لٹکا کر اتنے کوڑے مارے گئے کہ اس کا ایک ایک عضو ٹوٹ کر گر پڑا۔ ان سب کو جمع کروا کے پھر آگ میں ڈلوایا گیا اور اس کی راکھ کو خاک میں اڑا دیا گیا۔ بنی امیہ کے تمام بادشاہوں میں صرف عمر ابن عبدالعزیز کی قبر کو نہیں کھدوایا گیا۔ تاریخ ابو الفدا میں لکھا ہے کہ دمشق وغیرہ میں اتنے بنی امیہ قتل کیے گئے کہ ان کی سینکڑوں لاشیں کسمہ پرسی کی حالت میں گلی کوچوں اور کچرا کنڈیوں پر پڑی ہوئی تھیں، جن کو کتے اور کوے نوچ نوچ کر کھاتے اور ادھر سے ادھر گھسیٹتے پھرتے تھے۔ غرض کوئی شخص اکابر بنی امیہ سے زندہ نہ بچا مگر وہ لوگ جو پہلے سے بھاگ کر اسپین چلے گئے تھے۔ ابو سلمہ سے عباسیوں کی بدسلوکی۔ ابو سلمہ کے متعلق ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ یہ بنی ہاشم کے دوستوں میں سے تھے اور وزیر آل محمد کے لقب سے مشہور تھے۔ صفوہ کے بادشاہ ہونے سے پہلے ان کی یہ دلی خواہش تھی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یا ان کے خاندان میں سے کوئی شخص خلیفہ ہو۔ چنانچہ اسی بنا پر انہوں نے 3 خط بھی لکھے تھے جن کا حال پہلے گزر چکا ہے۔ صفوہ ان سے بہت بدظن تھا اور یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ان کو قتل کروا دے۔ چنانچہ جب تمام اسلامی ممالک پر اس کا قبضہ ہو گیا اور ہر طرح سے زندگی اطمینان سے بسر ہونے لگی تو اب اس نے اپنے دلی ارادوں کو پورا کرنا چاہا، لیکن ابو سلمہ معمولی آدمی نہ تھے، اس لیے ان پر یکا یک ہاتھ نہ ڈال سکا۔ ابو سلمہ کی طرح وہ ابو مسلم سے بھی بدظن تھا اور دونوں کو اپنی سلطنت کے حق میں حد درجہ مضر خیال کر رہا تھا، لہٰذا اس نے یہ تدبیر کی کہ پہلے ابو مسلم کو اپنے سے ملایا۔ وہ اس کے فریب میں آ کر ابو سلمہ کا مخالف ہو گیا۔ غرض کہ صفوہ کے عجیب و غریب جوڑ توڑ نے بہت جلد ابو سلمہ بیچارے کا خاتمہ کروا دیا اور قطعاً ان احسانات اور بیش بہا خدمات کا کوئی لحاظ نہ کیا جو ابو سلمہ نے اس کی سلطنت مستحکم بنانے کے متعلق کی تھیں۔ جب ابو سلمہ کی طرف سے خلش دور ہوئی تو اب صفوہ ابو مسلم کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا، لیکن اس ارادے میں کامیابی حاصل کرنے سے پہلے ہی 136 ہجری میں وہ خود مقام رے میں چیچک میں مبتلا ہو کر مر گیا۔